میدان پہ ہم تکبیر کی برق گرائیں گے، حیدر حیدر کے نعروں سے القدس کے در کھلوائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ میں نے قرآن مجید کے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو ملک کا پیشوا اور ملک کا وارث قرار دیں، یعنی حکومت کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں کہ جو ملک میں کمزور کر دیے گئے تھے یا جن کے اوپر ظلم کیا گیا۔ کلی چیز جو اس آیت میں موجود ہے وہ کمزوروں اور مظلوموں کی بالادستی، ظالموں اور ستمگروں کی حکومت کا خاتمہ ہے، مظلوموں کا حاکم اور ظالموں کا محکوم ہونا ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ اس زمانے میں انقلاب اسلامی ایران کی صورت میں ہمارے سامنے اس آیت کی تفسیر یا تطبیق جو بھی کہہ لیں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے تقریباً پہلے ہی دور میں فلسطین اور فلسطینیوں پر خصوصی توجہ دی اور ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے نام سے موسوم کر دیا اور دنیا کے تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو نابود کرنے کے لیے متحد ہو جائے۔ آپ نے صاف صاف لفظوں میں مطالبہ کیا، اسرائیل باید از صفحہ روزگار محو شود، یعنی اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روز قدس کا تعلق صرف فلسطین سے نہیں ہے بلکہ یہ روز اسلام، یہ وہ روز ہے کہ جس میں سپر پاورز کو یہ سمجھا دیا جائے کہ اب ان کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں روز قدس کو روز اسلام اور روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتا ہوں، اور اس دن ہم اپنے آپ کو ظالموں سے ٹکرانے کے لیے آمادہ کریں۔ اور امام خمینی کی یہی افکار تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں ہدایت کے نئے چراغ جلا دیے، اور امام خمینی عصر حاضر میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے دین اور سیاست کو یکجا کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلی بار ایسا کیا، جبکہ دین کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ سیاست سے جدا نہیں ہو سکتا۔ سیاست نہیں ہے کہ جب تک اس کے اندر دین نہ ہو، اور دین نہیں ہے کہ جب تک اس کے اندر سیاست نہ ہو، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا آپس میں۔ لہذا امام خمینی نے یہ کام کیا، اور علامہ اقبال لاہوری کی دور اندیش نگاہیں یہ سمجھتی تھیں یہ جو عرب کی بادشاہی ہے یہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس عجم میں کوئی ایک ایسا انسان پیدا ہو جائے کہ جو ایسے بادشاہوں کو اور ایسے ظالموں کو نیست و نابود کر سکے اور اسلام کا پرچم سربلند کر سکے۔ لہذا ان کا یہ شعر بڑا مشہور ہے کہ تہران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روز قدس کہ جس کو سب سے پہلے امام خمینی نے انقلاب کی شروعات میں ہی روز قدس کے سلسلے میں آپ نے اقدام فرمایا، اور اس کو آپ نے روز اسلام کہا اور روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دن جو ہے صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فلسطین واحد ملک ہے کہ جس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، وہ ان کے لوگوں کو جو وہاں رہنے والے تھے، جو وہاں کے باشندے تھے، ان کو وہاں سے
हटा दिया गया और दूसरी एक कौम और दूसरे कुछ गासिब अफराद वहां आकर रहने लगे और उनको अपने ही मुल्क में इस तरह से रहना पड़ा कि जैसे वो किसी दूसरे के मुल्क में रह गए। तो इमाम खुमैनी की निगाह में ये चीज़ थी और इनकलाब इस्लामी का मकसद भी यही था कि इस इनकलाब के ज़रिए से मज़लूमों की मदद की जाए, इस इनकलाब के ज़रिए से ऐसे लोगों की मदद की जाए कि जो बेयार व मददगार हैं। लिहाजा इमाम खुमैनी ने सबसे पहला कदम यही उठाया। तो अब हम इसको एक अलग ज़ाविये से देखना चाहेंगे। सिर्फ इसको ईरान से हम जोड़कर नहीं देख सकते, सिर्फ हम इसको इमाम खुमैनी से जोड़कर नहीं देख सकते, बल्कि अगर हम इंसान हैं तो हमारा कई तरीकों से, हमारा कई लिहाज से फर्ज बनता है कि हम मजलूमों की हिमायत करें। सबसे पहले हमारा शरई फरीज़ा है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा शरई फरीज़ा है, और मुसलमान क्या कोई दूसरा भी अगर दीन, कोई दूसरे भी दीन को मानने वाला अगर कोई इंसान हो तो उसका भी दीन यही कहता है कि हमेशा मजलूमों की हिमायत की जाए, मजलूमों की मदद की जाए, उनकी दादरसी की जाए। तो इस्लाम की जो उस वक्त ज़ुहूर पजीर हुआ था कि जब लोगों पर बेजा जुल्म किए जा रहे थे और इस्लाम ने उस जुल्म को आकर ख़त्म कर दिया। लिहाजा हमारा एक शरई फरीज़ा है कि हम अपने आप से और जो भी मुसलमान मजलूम हैं उन पर अगर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को हम दूर करें। तो सबसे पहला शरई फरीज़ा हमारा है। लिहाजा कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, सूरह निसा की आयत नंबर 75 है कि जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि और तुमको क्या हुआ है कि खुदा की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। यानी ये खुदावंद आलम इस आयत में इरशाद फरमाना चाहता है कि जो लोग किसी भी मुल्क में सताए जा रहे हैं और उनको वहां परेशान किया जा रहा हो, उनके ऊपर वहां जुल्म ढाया जा रहा हो, तो इसमें हर मुसलमान का, हर इंसान का फरीज़ा ये है कि वो आकर उन मजलूमों की मदद करे, उनकी नुसरत करे। दूसरी जगह इरशाद फरमाता है खुदावंद आलम कि अल्लज़ीना अखरजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़ इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, और उसके बाद कुछ जुमले छोड़कर वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरहु इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, सूरह हज की आयत नंबर 40। उसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, उन्होंने कुछ कसूर नहीं किया था, यानी बगैर कसूर के उनको उनके घरों से निकाल दिया गया। हाँ, ये कहते हैं कि उनका कसूर क्या है। खुदावंद आलम ये कह रहा है कि इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, बस वो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है, यानी सिर्फ वहदानियत की इकरार की वजह से उनको उनके घरों से निकाल दिया गया। तो खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि जो शख्स खुदा की मदद करता है खुदा उसकी जरूर मदद करता है। बेशक खुदा तवाना और गालिब है, यानी मजलूमों की मदद करना खुदावंद आलम की मदद करना है, मजलूमों की नुसरत करना खुदावंद आलम की नुसरत करना है। वज़ीरान गिरामी, ये इस्लाम है, ये कुरान है कि जो हमें मजलूमों की मदद करने के लिए हुक्म देता है। और जो रसूल हमारे शरीयत लेकर आए, उस रसूल का क्या इरशाद है मजलूमों के सिलसिले में? आप इरशाद फरमाते हैं कि मन समिअ रजुलन युनादी या लल मुस्लिमीन फलम यजिदहु फलैसा बिमुस्लिम। रसूल गिरामी इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी ऐसे मजलूम की आवाज सुने कि जो मुसलमानों से मदद तलब कर रहा हो और वो उसका जवाब ना दे तो मुसलमान नहीं है। यानी एक मुसलमान किसी मजलूम की आह सुनकर, किसी मजलूम की आवाज सुनकर खामोश रह जाए और उसकी मदद को न पहुंचे तो रसूल गिरामी फरमाते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। तो आपने देखा कि मुसलमान होना इस बात के ऊपर डिपेंड है कि आप मजलूमों की मदद करें। और ये भी वाज़ेह कर दूं कि मजलूम में किसी मजहब की, किसी मसलक की, किसी रंग की, किसी नस्ल की कैद नहीं है। मजलूम जो भी मजलूम हो, जिस कौम और कबीले का भी मजलूम हो,
جس ملک کا بھی مظلوم ہو، زمین کے جس گوشے میں بھی رہتا ہو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس مظلوم کی مدد کریں۔ ہمارے مولا اور آقا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کُونَ لِلظَّالِمِ قَسَمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، کہ ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ، مظلوموں کے حامی بنو۔ اب ایک انسان کی جو مولا کائنات کی سیرت پر عمل کرتا ہے، ان کو اپنا مولا اور آقا کہتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کرے، ظالموں کا دشمن بن جائے، مظلوموں کا حامی بن جائے۔ تو ایک طرف یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے، مظلومین جہان کی مدد کرے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزت اور آبرو میری محفوظ ہے، لہذا مجھے کسی دوسرے کے مسئلے میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس طرح کی سوچ ایسے انسان رکھتے ہیں جو اخلاق اور کرامات انسانی سے عاری ہو، ان کی نظر میں صرف ذاتی مفاد ہوتا ہے، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے ایسے ہی لوگ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا کوئی ظالم ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، تو ایسے ہی لوگ دوسرے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ کسی نے ہماری مدد اور نصرت نہیں کی۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ظلم نہ کیا جائے تو آپ بھی یہ نہ ہونے دیجیے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے اور آپ اس میں خاموش رہیں۔ لہذا کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، خاموش رہنا اقدار کے منافی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا شرعی فریضہ ہے، دوسری طرف ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، تیسری طرف ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ اگر کسی کا دین اور اخلاقیات سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، کسی بھی مذہب کو، کسی بھی مسلک کے اوپر اس کا اعتقاد اور یقین نہ ہو، تو کم از کم انسانیت اور اس میں انسانیت کے اقدار جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، جو فطری بھی ہے، یعنی وہ عادات و اطوار کی جو ایک انسان صرف اپنی طبع کے مطابق انجام دیتا ہے، وہ دیگر کسی منبع کو قبول نہیں کرتا، صرف اپنے دل کی آواز کو سمجھتا ہے اور کسی کی آواز کو نہیں سمجھتا۔ لہذا اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک انسان کے جو مظلوم ہے، کہ جس کے اوپر ناحق ظلم کیا جا رہا ہے، جس کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، جس کا ناحق مال چھینا جا رہا ہے، جس کی ناحق زمین چھینی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم حامی بن کر اٹھ کھڑے ہوں، اس کی مدد کریں اور مظلوموں کو ہم پروٹیکشن دیں۔ بہرحال مظلوم کی نصرت کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی قوم اور قبیلے سے، کسی بھی رنگ و نسل اور کسی بھی دین و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے اور یہ ہمارا انسانی فریضہ ہے۔ لیکن ایک آخری اور مہم سوال کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کیا صرف روز قدس منا لینے سے یا نعرے لگا لینے سے کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے گی؟ کیا مظلوموں کی مدد ہو جائے گی؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کم از کم حد اقل ہم صدائے احتجاج کو بلند کریں، حد اقل ہم اپنی آواز کو ظالموں تک پہنچائیں کہ تم یہ جو ظلم کر رہے ہو اس کے خلاف خاموش نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو ختم کیا جائے۔ لہذا پہلے مرحلے میں تو آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہے اور وہ آواز آپ مختلف طریقے سے اٹھا سکتے ہیں، جیسے آج کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں اور ان مظلوموں کے حق میں بلند کر سکتے ہیں کہ جو اس زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں۔ لہذا ہم ٹویٹر کے ذریعے سے، ہم فیس بک کے ذریعے سے، تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا صرف نعرہ لگا لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ کہ صرف نعرہ لگا لینا کافی نہیں ہے، لیکن اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ہم اپنی صدائے احتجاج کو بلند کریں اور اس کے بعد جیسے ہی ہمیں موقع ملے ہم دامے گرمے سخنے ہر لحاظ سے ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اگر ہم نے مظلوموں کی مدد نہیں کی تو یاد رکھیے کہ آج اگر کسی اور کا گھر جلایا جا رہا ہے تو آئندہ ہمارے بھی گھر کی نوبت آ سکتی ہے۔ اگر آج کسی اور کو قتل کیا جا رہا ہے
تو آئندہ ہمیں بھی قتل کیا جا سکتا ہے. آج اگر کسی اور کو بیجا ستایا جا رہا ہے تو آئندہ ہمیں بھی ستایا جائے گا. لہذا آپ مظلوموں کی مدد کیجیے، آپ ان کے حامی بنیے، آپ ان کے مددگار بنیے. اور یہ جو روز قدس آنے والا ہے کہ جو ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے کہ جس کو امام خمینی نے اپنی دور اندیشی کے ذریعے سے، اپنی دور اندیشانہ فکر کے ذریعے سے جو نعرہ بلند کیا تھا کہ یہ روز قدس یوم مظلوم ہے، یوم اسلام ہے، یوم رسول اکرم ہے، ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور کم از کم اس دن ہم صدائے احتجاج بلند کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو مظلوم واقع ہوئے ہیں، جن کو اس دنیا میں کمزور کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ یمن میں کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنے بچوں کو بھوکا مرنے پر مجبور کیا گیا. ابھی یونیسیف کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو حاملہ خاتون کے لیے جو میڈیکل آلات کی ضرورت ہوتی ہے وہ میڈیکل آلات پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے ان تک. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کو رحم مادر میں مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل فرعون نے بھی یہی کیا تھا، کل نمرود نے بھی یہی کیا تھا، اور آج بھی نمرود صفت افراد یہی کر رہے ہیں. اور مظلوموں کو اور بچوں کو، عورتوں کو جن کو کوئی خطا نہیں ہے، کہ جن کو کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ ان کو مارا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، آج ان کو بے دریغ قتل کیا جا رہا ہے، بے دریغ مارا جا رہا ہے. اور اس طرح سے دنیا میں سارے حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. لہذا جہاں پر بھی ہیں آپ وہیں پر بیٹھ کر اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق آپ کوشش کیجئے کہ آپ مظلوموں کے حامی بنیں. اور یہ بالکل نہ دیکھیں کہ وہ جو مظلوم ہے کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے. وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی قوم و قبیلے کا ہے، وہ اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. القدس ہمارا ہے، القدس